بالله وذكر ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ہجری کے پہلے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ مہینہ ویسے تو بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے، لیکن آج تذکرہ اس ہستی کا جس کے اپنوں تو اپنے ہی غیر بھی دیوانے ہیں، جس کی سیرت کو، جس کی حکومت کو غیر بھی فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت ہو تو ایسی. اور وہ کون ہے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے ایمان کی دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دے. اور اللہ نے ان کی دولت سے نوازا اور وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے رسول نے اخیر میں کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کو نبی بنایا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے کارناموں کو آج ہم سنیں گے اور اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ہم ان کی سیرت سے بہت دور تو نہیں چلے گے. سب سے پہلے اسلام کی بات لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بالکل نوجوان اور تگڑے نوجوان تھے. اسلام لانے کے بعد جتنے اسلام کی مدد ان سے ملی اتنا ہی خطرہ اسلام سے پہلے تھا. بڑی مخالفت کرتے تھے اسلام سے. بڑے تگڑے جوان، گھوڑوں پر چڑھنا، اونٹ کی سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ سارے فن میں ماہر تھے. کسی نے ان کو بھڑکا دیا کہ عمر تم دوسرے مسلمان کو تو مار رہے ہو، دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہے ہو، کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید رضی اللہ، اور ان کے استاد تھے خباب بن ارت رضی اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بہکایا اور راستے میں جب جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا کام تمام کر دیں، نہ رہے باس نہ رہے بانسری، اسلام اتنا پھیل رہا ہے، ختم کر دیں. اتفاق سے راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے اور اس نے بہن اور بہنوئی کا بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی دونوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا تو بہن نے قرآن کریم کو چھپا دیا. بہنوں سے پوچھا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں بتایا. بہن کو مارا، بہت مارا بہنوں کو، اور جب بہن چھڑانے آئی تو بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہن کے چہرے سے خون بھی نکلنے لگے. مارتے مارتے جب تھک کر بیٹھ گئے تو بہن کی زبان سے جملہ نکلا کہ عمر تم چاہے جو کر لو، یہ اسلام دل میں بچ چکا ہے، نکلنے والا نہیں. اللہ کو ہدایت دینا مقصود تھا. بہن کا یہ جملہ اثر کر گیا، ذرا ٹھنڈے ہوئے تو کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تم کیا پڑھو، مجھے بھی تو دکھاؤ ذرا.
بہن نے کہا کہ یہ ایسے نہیں چھو سکتے، تم پہلے وضو کر کے آؤ پھر اس کو چھونا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے گئے اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، بہن نے دل پہ اثر کیا اور کہا کہ میں جا کر ایمان قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دار ارقم جو سینٹر تھا وہاں پر رہتے تھے، کسی نے خبر دی کہ عمر آ رہے ہیں، اور عمر کا مطلب کہ تھا ہاتھ میں تلوار۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر عمر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو آنے دو، اور اگر غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو انہیں کی تلوار سے ان کا سر اڑا دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینٹر میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور جا کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عمر تم کس کام سے آئے، کس لیے یہاں آئے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانے آیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور باہر نکلے، اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے جی میں آئے جو چاہے کر لو۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ اب تک تم چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، آج کے بعد سے کعبہ میں نماز ہوگی، کون ہے جو آ کر روک دیتا ہے مسلمان؟ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام بہت ہی مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ ہجرت کر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو پوری سواری تیار کی، اپنے خاندان کے لوگوں کو لیا، بہن بہنوں کو ساتھ میں لیا، تیر اور کمان لگائی، اور اس کے بعد اعلان کیا خانہ کعبہ کے پاس جا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، میرے ساتھ میرے خاندان کے لوگ بھی ہیں، کس کی ہمت ہے جو مجھے آ کر روک لے؟ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ کس کی ہمت تھی کہ عمر کے مقابلے میں آئے؟ چنانچہ اس بلند آواز کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اور مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ صحابہ کرام وہ مدینے آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو خلیفہ بنایا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ لیکن یہی نوجوان جس کی نوجوانی کا پورے عالم میں ڈنکا بجتا ہے، جس کی طاقت اور پاور کا یہ عالم ہے کہ اچھے اچھے دشمن بھی تھراتے ہیں، اور جس کی پاور کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر کے ڈر سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، شیطان بھی گلی تبدیل کر دیتا ہے عمر کے پاور کو دیکھ کر کے۔ لیکن یہی نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، اور ایسی حکومت کی 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی خلافت چلتی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت۔ اس کے باوجود حضرت عمر کی ذاتی زندگی کو اگر ہم کھنگالتے ہیں تو کبھی کبھی حضرت عمر اپنے کرتے کو دامن کو پکڑ لیتے اور کہتے عمر تمہیں یاد ہے تو اونٹ چرایا کرتا تھا، عمر یاد ہے تم لوگوں کی صف میں لگ کر اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا تھا، عمر مجھے یاد ہے تیری غلطی پر تیرا باپ تجھے پیٹتا تھا، عمر یاد ہے تیرے محلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، عمر آج پوری دنیا تجھے امیر المومنین کے نام سے یاد کرتی۔ اپنے دامن کو پکڑتے اور خود احساس دلاتے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ تجھے برا بھلا کہتے، تیرے باپ پیٹتے تھے، اونٹوں کو پانی پلاتا تھا، اور آج پوری دنیا امیر المومنین کے نام سے پکارتی ہے۔ پھر کہتے ہیں عمر یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو نگاہ نبوت کا کمال ہے، عمر یہ تیرا کمال نہیں، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ آج پوری دنیا تمہیں عمر کے نام سے پکارتی ہے، امیر المومنین کے نام سے پکارتی ہے۔ اور زندگی اتنی سادہ، کبھی کبھی تو 70 پیوند لگے کپڑے پہن جاتے۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا مصر سے،
ایلچی آیا وہاں کے بادشاہ کا، بچوں سے پوچھا کہ تمہارا حاکم کہاں ہے؟ بچوں نے کہا جا کے مسجد میں دو سو رہے ہوں گے۔ وہ آدمی گیا اور 2 مرتبہ واپس آیا، بچوں سے کہا کوئی تو ہے نہیں تمہارا حق۔ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ امیر المومنین بولے تو خوب جبہ کبا پہنے ہوں گے، خوب اچھے لباس ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے شہنشاہ کے جیسے۔ بچوں نے کہا کہ وہ جو سو رہے ہیں وہی ہمارے امیر المومنین۔ جب وہ ایلچی گیا اور دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین حاکم وقت جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر چل رہی ہے، وہ ایک اینٹ کو تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو رہا ہے اور کپڑے میں ڈھیر سارے پیوند ہے۔ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ گیا اور پھر واپس آیا مدینہ، اور اس چیز کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر کا یہ حال ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، بیت المقدس فتح ہو گیا، لوگ جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر اپنے غلام کو بٹھایا۔ بیت المقدس کی فتح معمولی بات نہیں تھی، ایک بہت بڑی خوشی تھی، لیکن وقت کا حاکم اپنی اونٹنی پر اپنے نوکر کو چڑھائے ہوا اور نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، اور کرتے میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین کپڑا بدل لیتے کم سے کم، آج تو کپڑا بدل لیتے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے کہا کہ عزت اس کپڑے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ کپڑوں سے عزت نہیں ملی ہے، عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ کپڑے کو کون دیکھتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے کہ خود کپڑے ایسے بن رہے جو پیبند لگے ہوئے، اور حکومت کرنے کے باوجود اپنے ماتحتوں میں جو انصاف قائم کیا جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی گشت کرتے کرتے دورے پر نکلے، گورنر کیا پہنچے، گورنر کا نام تھا عقبہ بن خریقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عقبہ بن خریقہ نے دیکھا کہ امیر المومنین آئے، حاکم وقت آئے، بہترین ڈش تیار کر کے پیش کیا، بہترین کھانا پیش کیا۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ عقبہ یہ بتاؤ تمام مسلمان یہی کھاتے ہیں؟ سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے؟ حضرت عقبہ نے کہا نہیں امیر المومنین۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ بیت المال جو ہے یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، جو خود کھاتے ہو وہ عوام کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہیں وہ عوام کو پہناؤ۔ یہ حاکم وقت، آج تو بڑا کوئی آدمی آ جائے، ہمارے یہاں کوئی تنظیم کا ذمہ دار آ جائے تو بہترین سے بہترین کھانا اور ڈش پیش کر دیا جاتا ہے، یہاں تک پوچھنے کی نوبت نہیں آتی ہے کہ یا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو یہ کھانا ملا یا صرف اسپیشل میرے لیے تیار کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر وہ کمال دیکھیے، جب دیکھا کہ عمدہ کھانا پیش کیا گیا تو فوراً سوال کیا سب یہی کھاتے ہیں یا میرے لیے تیار کیا؟ پسند نہیں کیا کہ یہ اسپیشل تیار کروائے۔ منبر پر ایک خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین سب کے پاس تو ایک کرتا ہے، آپ کے پاس یہ ڈبل جوڑا کہاں سے آ گیا؟ وہ دور دیکھ لیے کہ امیر المومنین کو لوگ ایک عام پبلک کھڑے ہو کر ٹوک دے رہی ہے، نکیر کر رہی ہے کہ سب کے حصے میں تو ایک کرتا آیا ہے، امیر المومنین آپ کے حصے میں یہ 2 کپڑے کہاں سے آ گئے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے تمہاری اتنی ہمت پوچھنے کی، امیر المومنین سے سوال کرتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا میرے بیٹے عبداللہ کو بلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ آئے، بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنا ایک کرتا ابو جان کو دے دیا، امیر المومنین نے ڈبل نہیں لیا ہے بلکہ بیٹے نے ایک جوڑا عطا کر دیا ہے۔ تب جا کے مجمع خاموش ہوا۔ تو حضرت عمر کی ذاتی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل سیدھے سمپل زندگی گزرتی ہے۔ ایک دفعہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا۔ آج کل ہم لوگ بیت المال کو بہت کھلونا سمجھ لیتے ہیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا. بڑی دوپہری میں کڑکتی دھوپ میں نکل گئے, پسینے میں شرابور اونٹ کو تلاش کے لا رہے ہیں. آپ کا جو نوکر تھا اس نے کہا امیر المومنین ہم کو بھیج دیتے, ہم جا کر لے آتے, آپ کے اتنے سارے کارندے ہیں وہ جا کر لے آتے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ غلام کا نام تھا, اس کو لے کر کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا, تم سے نہیں پوچھے گا. قیامت کے دن اللہ نے اگر مجھ سے سوال کر دیا کہ عمر بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, اس کا جواب مجھے دینا ہوگا, تمہیں نہیں دینا, تمہاری ذمہ داری نہیں. تو حضرت عمر کی زندگی ہے. لیکن جب وہ امیر المومنین بنتے ہیں, جہاں ایک طرف اپنی سادہ زندگی, وہیں سب سے جو بنیادی چیز حضرت عمر کی ہے عوام کی خبر گیری. ایک ذمہ دار کے لیے, ایک حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ اس کے ماتحت میں ہیں اس کی خبر رکھی جائے. گاندھی نے کہا تھا نا کہ حکومت کرنی ہے تو عمر فاروق کے جیسی حکومت کرو. تو حضرت عمر فاروق دن بھر سرکاری کام کاج کیا کرتے اور رات میں گشت لگاتے تھے, محلے محلے گشت لگاتے تھے, گلیوں میں گشت لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہاں کس کو کیا ضرورت ہے. ایک دفعہ گشت لگا رہے تھے, بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے, ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا اماں پانی مت ملاؤ, صحیح نہیں ہے, اگر پہنچ گیا خبر پہنچ گئی حضرت عمر کو تو اچھا نہیں ہوگا. بڑھیا نے کہا کہ بیٹی اتنی رات کو عمر کہاں سے دیکھنے والے ہیں, کہاں سننے والے ہیں, عمر دیکھنے تھوڑی آنے والے یہاں پہ. بیٹی نے کہا کہ اماں عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کا یہ جملہ اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اس کا تقوی اتنا پسند آیا کہ کل ہو اس لڑکی کو بلوایا اور اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شادی کروائی. اور اسی کی نسل سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, اسی لڑکی کی نسل سے. اموی خلیفہ جس کا انصاف پوری دنیا میں مشہور تھا, عمر بن عبدالعزیز. اسی طرح ایک رات گشت کر رہے ہیں, ایک گھر سے بچے کو رونے کی آواز آئی. گشت کرنا اس وقت نہیں ٹوکتے تھے کسی کو. کل ہو کر کے اس کو بلایا گیا, اس کے والد کو بلایا گیا کہ تمہارے گھر سے رات میں نے بچے کو رونے کی آواز سنی ہے. تو اس کے باپ نے کہا کہ امیر المومنین نے ایک حکم دیا ہے اور ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے گا تب اس کا وظیفہ دیا جائے. اس لیے میں نے وقت سے پہلے ہی اپنے بچے کا دودھ چھوڑوا دیا ہے تاکہ حکومت سے مجھے وظیفہ ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فوراً کہا کہ افسوس عمر تمہاری عقل پر, تم نے کتنا غلط فیصلہ کیا. اور فوراً اعلان کر دیا کہ بچہ جب پیدا ہو اسی وقت سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کا جو وظیفہ جاری کیا, آج بھی برطانیہ وغیرہ میں یا بہت سارے ممالک میں جہاں بچوں کا وظیفہ دیا جاتا ہے عمر لا کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ عمر کا قانون ہے, عمر کا قانون. ایک دفعہ گشت کر رہے تھے, یہ سب واقعات سننا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے. ہم اگر کسی چیز کے ذمہ دار ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. گئے ایک جگہ دیکھا, ایک خیمے سے ایک مسافر کہیں کو آیا ہوا, عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. اس کے شوہر سے پوچھا, اس کو شوہر نے کہا کہ حاملہ ہے, بچے کے پیدائش کا وقت ہے, میں نیا مسافر ہوں, کوئی مل نہیں رہا, کوئی یہاں پر جو زچگی کروا دے. وہ پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ امیر المومنین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے, اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لی اور لے کر وہاں پہنچے, اپنی بیوی کو اندر بھیجا
جب زچگی ہو گئی تو ان کی بیوی نے اندر سے آواز لگائی کہ اے امیر المومنین، آپ اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو لڑکا پیدا ہو۔ تب جاتے اس آدمی کو پتہ لگا کہ یہ امیر المومنین ہے اور ساتھ میں کس کو لے کر آئے ہیں؟ اپنی بیوی کو لے کر آئے خدمت کرنے کے لیے، ایک عام آدمی کی خدمت کرنے۔ ایک رات گشت لگا رہے ہیں، ایک گھر سے تنہائی کی گیت سنائی دے رہی ہے۔ زمان کا وہ گیت آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، تنہائی کے گیت گا رہی ہے عورت۔ کل ہم اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا تو معلوم پڑا کہ اس عورت کا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے، باہر اکیلی عورت۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور پوچھا بیٹی سے کہ بیٹی، ایک عورت بغیر مرد کے کتنے دن رہ سکتی ہے؟ بیٹی نے اشارے سے کہا کہ 1 مہینہ۔ اس کے بعد اس سے زیادہ؟ بیٹی نے اشارے سے کہا 2 مہینے۔ اس سے زیادہ 3 مہینہ، اس سے زیادہ 4 مہینہ، اس سے زیادہ؟ بیٹی نے گردن ہلا دیا کہ کوئی بھی عورت بغیر مرد کے 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا اور قانون بنا دیا کہ کوئی بھی فوجی یا باہر میں جا رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہیں، اللہ یہ کہ ان کی بیوی اجازت دے دے۔ 4 مہینے کی قید لگا دی حضرت عمر فاروق۔ تو حکومت ایسے کی کہ پوری دنیا آپ جانتی ہے، اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے کارناموں کو آپ گناتے چلے جائیے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سب سے پہلے کس نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سن ہجری کی تعین، ہجری مہینہ جو ہمارا شروع ہوا ہے محرم، اس کی تعین کا مسئلہ تھا، متعین نہیں تھا۔ یمن سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کوئی تاریخ متعین کیوں نہیں کر دیتے کہ فلاں کام فلاں مہینے فلاں دن میں ہوئے؟ حضرت عمر خاموش ہو۔ کچھ دنوں کے بعد دماغ میں وہ بات آئی کہ تاریخ تو متعین ہونی چاہیے۔ صحابہ کی مجلس بلائی گئی، انصار و مہاجرین جمع ہوئے اور اعلان کیا گیا کہ سن ہجری اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بعثت نبی سے کی جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی جو وفات ہوئی وہاں سے کی جائے، لیکن حضرت عمر خاموش، بالکل سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مجھ سے اٹھی کہ اے امیر المومنین، سن ہجری کا آغاز اس مہینے سے کیا جائے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین سے نکل کر مدینہ آ گئے تھے۔ چنانچہ یعنی ہجری جو تاریخ شروع ہوئی محرم کا پہلا مہینہ قرار پایا، اور یہاں سے اسلامی تاریخ، یہ تاریخ کو متعین کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المال کی سب سے پہلی تعمیر حضرت عمر فاروق نے کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بھی مال آتا سب کا خراب کا تقسیم ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو بھی مال آتا وہ بھی تقسیم ہو جاتا، رکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور میں نے بتایا کہ 22 لاکھ مربع میل پر کی حکومت چلتی تھی، ڈھیر سارا مال آنے لگے، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مال کی تقسیم کا طریقہ کیا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان لیا اور اس کو بیت المال بنایا، اس کا ایک حاکم بنایا اور اس کا پورا سسٹم بنایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہے۔ مہمان خانے کی تعمیر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ قرآن کو جمع کرنے کا سب سے پہلا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہوا یہ کہ جنگ یمامہ ایک پیش آیا اور اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب یہ تشویش ہوئی کہ کہیں قرآن کے پڑھنے والے کم نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ قرآن جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ ان کو بھی سمجھ یہ نہیں آیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شرح صدر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی گئی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے لکھنے والے ہیں ان کو متعین کیا گیا اور قرآن کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد
ایک نسخہ جو ہے حضرت حفصہ کے گھر اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کروایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، قرآن کریم کی آیات آپ کے موافق اتری، آپ کی تائید میں اتری۔ 4 موقع ایسے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت عمر نے کہ اللہ کے رسول، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت عمر نے خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اپنے چہرے پر پردہ کر لیا کر۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی خواہش پیدا کی۔ مقام ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ وہ پتھر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دیا تھا، وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ ان کو مصلی بنا دیا، یعنی نماز پڑھنے، اس کے سامنے نماز پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تیسری چیز، بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور آخر میں وہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ ان کا خون بہائے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی طرح شراب کی حرمت، حضرت عمر کی خواہش تھی کہ شراب حرام کر دی جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق قرآن کریم کی نازل کر۔ تو یہ جمال، یہ شخصیت جس کی زندگی اتنی سادہ گزری، جس نے حکومت ایسے کی کہ پوری دنیا آج نام لیتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کی ہے۔ 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کی۔ بالآخر ایک دن ایک پارسی غلام آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنے آتا ہے، وہ مسئلہ اس کے دل کو نہیں بھاتا، اور اس کا نام تھا فیروز ابو لولو۔ اس نے برچھا مارا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد 2-3 دن حیات سے رہے، پھر اس کے بعد وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے ایک دن پہلے، کچھ دن پہلے جب لگا کہ اب زندہ نہیں رہیں گے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے، اماں عائشہ سے جا کر کہو کہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں دفن ہونا چاہتا ہے، بازو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی قبر دائیں طرف حضرت ابوبکر، ایک جگہ خالی تھی بائیں طرف والی۔ حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین نہیں کرنا، اماں عائشہ سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے۔ جب بیٹا پہنچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ جگہ میں اپنے لیے رکھوں، لیکن جب عمر کا مطالبہ ہے تو میں نے اس کو جگہ دے دی ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا تو خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کے بازو میں میں سوؤں، وہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ اس کے بعد وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ وہ جمال جس کو حضرت عمر فاروق کے نام سے دنیا جانتی ہے، 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، اور بہت سارے نظام اور عدالت اور قضا کو چھوڑ گیا، جو ساری دنیا کے لیے رہنما ہے۔ اللہ سے دعا ہے